آج سے 30 سال پہلے مارچ 1993 میں ممبئی ہندوستان میں جو سلسلے وار دہشت گرد بم دھماکے ہوئے، جن میں 257 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، اور ان ہلاکتوں میں 28% سے زیادہ معصوم مسلمان شامل ہے۔ جب تحقیقات کا آغاز ہوا، مختلف سرکاری، خانگی ادارے اور تنظیموں نے ابتدائی تحقیقات پر اس بات کا اشارہ دیا، یہ سلسلے وار دہشت گرد بم دھماکے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ اور راشٹریہ سوم سیوک سنگھ نے مل کر انجام دیے۔ پھر مزید تحقیقات میں اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ اس وقت کی مرکز کی کانگریس کی حکومت اور اس وقت کی مہاراشٹرا کی کانگریس کی حکومت، دونوں کی سربراہی اس وقت کے ملک ہندوستان کے وزیر اعظم ہندو دہشت گرد پی وی نرسمہا راؤ اور اس وقت ریاست مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ ہندو دہشت گرد سدھاکر راؤ نائک نے راؤ اور RSS کو ہدایت دی تھی کہ یہ سلسلے وار بم دھماکوں کو انجام دے۔ یہ تحقیقات میں یہ ثابت ہو گیا، اور جب تحقیقات کا آغاز ہوا، اس سے پہلے جو 15 اگست 1947 سے جو روایت چلی آ رہی ہے، جہاں کہیں فرقے وارانہ فسادات ہوتے، دہشت گرد حملے ہوتے، بغیر شواہد کے، بغیر ثبوتوں کے، بغیر گواہ کے، بغیر دلیل کے، بغیر تحقیقات کے، اس کا الزام معصوم مسلمانوں پر ڈال دیا جاتا۔ اور اس سلسلے وار دہشت گرد بم دھماکوں میں یہی ہوا، اس کا الزام معصوم مسلمانوں پر ڈال دیا گیا، بغیر تحقیقات کے۔ ملزموں کی فہرست تیار کر لی گئی، سر فہرست داؤد ابراہیم اور ان کے ساتھی، میمن برادران اور دوسرے معصوم مسلمان شامل کیے گئے، اور جو جھوٹے الزامات کے ذریعے ان بم دھماکوں کو انجام دینے کے لیے جن معصوم مسلمانوں کو ملزم بنایا گیا، ان پر ظلم و ستم کیے گئے، انہیں زبد و کوب کیا گیا، ان کے گھر والوں پر تشدد کیا گیا، اور تو اور ایک خصوصی ہندو دہشت گرد عدالت کو قائم کیا گیا، اور ان معصوم مسلمانوں کو ملزم بنا کر جب عدالت کے سامنے کن پٹی پہ بندوق رکھ کر بیان دلوایا گیا، یہ معصوم مسلمان جھوٹے الزاموں میں پھنسایا جن کو گیا تھا، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ظلم و ستم اور تشدد کو برداشت کرتے ہوئے، جیل کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے 5 مختلف پیشیوں میں 5 مختلف اجلاس پر یہ بیان دیا
کہ وہ خود میمن برادران اور داؤد ابراہیم اور ان کے ساتھی بے قصور ہیں، ان دھماکوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جب ابتدائی تحقیقات چل رہی تھی، یعقوب میمن ہندوستان تشریف لائے اور پولیس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اس وقت کی کانگریس کی مرکز کی حکومت نے اور اس وقت کی مہاراشٹرا کی کانگریس کی حکومت نے یعقوب میمن کو پولیس کے سامنے جو خود اپنے آپ کو پیش کیا، اس بات کو جھٹلاتے ہوئے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے افسانوں کے ذریعے ملک اور دنیا کو یہ بتایا کہ یعقوب میمن کو کاٹمانڈو نیپال سے گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد دہلی کے ہوائی اڈے پر انہیں گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد ممبئی کے ہوائی اڈے پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ بہرحال ان مختلف جھوٹے افسانوں کے پروپیگنڈا رات دن ہندو دہشت گرد صحافت نے اپنے اخباروں کی سرخیوں کو زینت بناتے ہوئے شائع کیا، اور مختلف الیکٹرانک میڈیا کے نیوز چینلوں نے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو نشر کیا۔ کئی مقدمات جھوٹے عائد کیے گئے، ملزموں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 5 مرتبے بیان دیا اپنی بے قصور ہونے کا اور لا علمی کا، اور قلم بند کیا۔ 6 مرتبے مزید تشدد میں اضافہ کرتے ہوئے کھن پٹی پہ بندوق رکھ کر یہ بیان دلوایا گیا کہ وہ خود ان دہشت گرد سرسے وار دھماکوں میں ملوث ہیں، میمن برادران ملوث ہے، اور داؤد ابراہیم اور ان کے ساتھی بھی ملوث ہے۔ اس بیان پر ہندو دہشت گرد خصوصی عدالت نے ملزمین کو جو بے قصور تھے انہیں سزا سنا دی اور مختلف سزاؤں سے انہیں نواز دیا گیا۔ میمن برادران خاص طور پہ یعقوب میمن کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا۔ کئی سال جیل کی صحبتیں برداشت کی یعقوب میمن نے، 20 سال سے زیادہ جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد جب 2014 میں مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اقتدار پر آئی اور ریاست مہاراشٹرا میں 2014 میں شیو سینا بھارتیہ جنتا پارٹی کی اتحادی حکومت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالا گیا، اور اس وقت کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت مرکز کی اور اس وقت کی شیو سینا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت مہاراشٹرا کی ایک سازش کے ذریعے عدلیہ پر دباؤ ڈال کر
معصوم یعقوب میمن کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، معصوم یعقوب میمن کو شہید کر دیا گیا، جبکہ شواہد، گواہ، دلیل، ثبوت، تحقیقات میں یہ ثابت ہو گیا کہ را اور RSS مل کر یہ بم دھماکے، سلسلہ وار دہشت گرد بم دھماکوں کو انجام دیا۔ اس کے باوجود بھی معصوم یعقوب میمن کو شہید کر دیا گیا اور دوسرے معصوم مسلمانوں کو کئی سال جیل کی سزا دی گئی۔ جب ثبوت سامنے ہے کہ را اور RSS نے مل کر یہ سلسلہ وار دہشت گرد بم دھماکے کیے، اس کے باوجود بھی 15 اگست 1947 سے ہندو دہشت گرد مرکز کی اور مختلف ہندوستان کے ریاستوں کی حکومتیں جو ہندو دہشت گرد حکومتوں کی طرح کام کر رہی ہے، حکمرانی کر رہی ہے اور ملک میں ایک نفرت کا ماحول پھیلا رہی ہے اور مزید اس نفرت کے ماحول کو تقویت دے رہی ہے۔ یہ ظلم و ستم کو کسی نہ کسی کو پہل کر کر روکنا ہوگا، جبکہ یہ ثابت ہو گیا مارچ 1993 میں جو سلسلہ وار دہشت گرد بم دھماکے ہوئے، وہ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ نے کیے۔ اس کے باوجود بھی معصوم مسلمانوں کو کئی سال کی سزا سنائی دی گئی، انہیں اذیتیں دی گئی اور معصوم یعقوب میمن کو شہید کر دیا گیا۔ لہذا میں خواجہ باسط شریف ملک سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، یعقوب میمن کو جو بے قصور تھا، ملک کے مفاد میں گنگا جمنی تہذیب کو مزید پامال ہونے سے بچانے کے لیے سچائی کو پورے ملک کے سامنے لائے، اور میں خواجہ باسط شریف حکومت ہند سے بالخصوص ہندوستان کی عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شہید یعقوب میمن کو بھارت رتنا کے اعزاز سے نوازیں اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو ہندوستان کے 500 کروڑ روپے کا معاوضہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خواجہ باسط شریف ملک سے یہ گزارش کرتا ہوں، جو یعقوب میمن کو سزا دینے کے لیے پیش تھے، بالخصوص ہندو دہشت گرد اس وقت کے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اور ہندو دہشت گرد اس وقت کے مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو سر عام پھانسی دے، کیونکہ ان دونوں نے ایک معصوم کی جان لے لی اور مختلف ہندو دہشت گرد
واقعات میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور میں خواجہ عباسی شریف یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، مارچ 1993 میں جو سلسلہ وار دہشت گرد بم دھماکے میں جو ملوث تھے، خاص طور پر اس وقت کی مہاراشٹرا کی بیوروکریسی، پولیس، اور اس وقت کی مہاراشٹرا کے حکومت کے مختلف اداروں کے عہدیدار اور جو ہندو دہشت گرد ان بم دھماکوں میں ملوث تھے، انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے، میرا یہ مطالبہ ہے۔